ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین،
اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، جس نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے راز، طریقے، سلیقے بتائے اور سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطانی راہوں سے، جن کی منزل جہنم ہے، ان سے بچانے کے لیے، اور صراط مستقیم جس کی منزل جنت ہے، اس پہ چلانے کے لیے قرآن کریم میں ہر طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھایا اور بتایا، اور بطور عبرت گزری ہوئی سابقہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی اور رب کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کی، ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ان میں سے ایک قوم کا تذکرہ میں نے قدر تفصیلاً گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کیا تھا، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم۔ کہ جنہیں نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کروا کر انہیں بچا لیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے اور لوگ پیدا ہوئے جن کی تعداد بڑھتی گئی، زمین میں پھیلتی گئی، لیکن ان میں سے بھی کئی لوگوں نے اپنے رب کا راستہ چھوڑا اور غلط راستے اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ ان میں سے دو قومیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ایک ساتھ کئی بار تذکرہ کیا، یعنی قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد کا مسکن مکہ اور مدینہ سے یمن کی طرف جانے والے شاہراہوں پہ تھا،
اور قوم سمود مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ان کے مسکن تھے۔ تو ان کے جرائم بھی ایک جیسے ہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک اور اللہ کی زمین پہ رہ کر تکبر، فخر، غرور، اسراف اور کمزور لوگوں پہ ظلم، زیادتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سمجھانے کے لیے، سیدھی راہ کی طرف بلانے کے لیے قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو۔ جنہوں نے آ کر ان کو بڑی نرمی سے، پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا، اور دوسرے جرائم سے بھی روکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورۃ القمر، سورۃ الزاریات، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت اور دیگر قرآن مجید کی صورتوں میں بار بار کیے ہیں، اور یہ سب بعد میں آنے والوں کو، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بطور عبرت اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذہن نشین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے خاندان اسی قوم میں سے ہی ان کے ایک فرد جن کا نام تھا ہود علیہ السلام، انہوں نے نبوت و رسالت سے نوازا اور ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، جنہوں نے آ کر اپنے قوم یعنی قوم عاد سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ان انتم الا مفترون۔ اور یہ جو اللہ کے ساتھ تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ کے بندوں کے مجسمے، ان کی تصویریں، ان کے بت، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یہ تم سب اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں نازل کی، ان انتم الا مفترون، یہ تم ان کے بارے میں جو بھی دعوے کرتے ہو، جو بھی گمان کرتے ہو، جو بھی باتیں کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ لہذا اپنی باتوں کو چھوڑو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو، انہیں چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اسے ہی پکارو۔ اور دیکھو میں تمہارے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں، اور جو تمہیں میں واعظ و نصیحت تبلیغ کر رہا ہوں، اس پہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے، اس اللہ کے ذمے، اللہ ذی فاطرانی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو تم سوچو اور عقل سے کام لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اب تک جو تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے آ رہے ہو، تم نے اس کے اوروں کو شریک بنایا، اس پہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے، اس کو پکارو گے، توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلے ہی اللہ نے تمہیں طاقتور، زور آور، قد آور بنایا ہے، وہ تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قد لمبے لمبے ستونوں جیسے یا کھجور کے اونچے اونچے درختوں جیسے، ارم ذات العماد، اسی لیے اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد، عاد ارم ستونوں والے، یعنی ان کے قد کاٹھ جسم ستونوں جیسے اونچے اونچے اور مضبوط تھے، ایسے مضبوط اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، پھر ان کے بعد ان جیسے شہروں میں، بستیوں میں ہم نے اور لوگ پیدا ہی نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے
اپنی طاقت سے اپنی قوت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، بجائے اس کے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اس کے سامنے جھکتے عاجزی کرتے، بلکہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہمارے جیسا تو اور کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تو ہم ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا نا، آخر ہمارا کوئی پیدا کرنے والا کوئی خالق بھی تو ہے نا، جس نے ہمیں اتنا قد آور اور طاقتور بنایا وہ خود کتنا طاقتور ہوگا۔ لیکن اپنے سے کمزور لوگوں پہ فخر جتانے لگے اور ان پہ ظلم کرنے لگے، جیسا کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا نا، فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ سیدنا ہود علیہ السلام فرمانے لگے اے قوم عاد کے لوگو، دیکھو اللہ نے تم پہ کتنے احسان کیے ہیں، اور اس نے تمہیں یہ طاقت، یہ طریقہ اور یہ سلیقہ عطا فرمایا کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، پہاڑوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا، تم زمین کی ہموار جگہوں پر میدانوں میں مضبوط مضبوط محل بناتے ہو، اور ٹیلوں پر پہاڑوں پر ایسی عمارتیں ایسے گھر بنا کر رہ رہے ہو گویا کہ تم نے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ تو نہیں رہنا، لیکن بناتے اس طریقے سے اور اتنے مضبوط، شاید تمہارا خیال ہو کہ ہم نے ان میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کمزور لوگوں پہ دست درازی کرتے ہو، ان پہ حملہ کرتے ہو، تو جبار بن کر، قاہر بن کر ان پہ ظلم و ستم کرتے ہو، ان کے مال بھی لوٹتے ہو، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہو، اور ان کا جانی نقصان بھی کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہی نصیحت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़ि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब। हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा। उन्होंने भी आकर अपने कौम से यही फरमाया कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अकेले अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं, कोई हाजित रवा और कोई मुश्किल कुशा नहीं। दूसरे जराइम से रोकने से पहले हर नबी हर रसूल ने सबसे पहले अपने कौम से आकर यही फरमाया। सबसे पहली दावत यही दावत कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के माँ सिवा बाकी सबको छोड़ो। जैसा कि सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भी यही पैगाम देकर भेजा है और आपसे पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, सब ने अपनी अपनी कौम से आकर सबसे पहले यही कहा था कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, लिहाजा सिर्फ अकेले अल्लाह ही की इबादत करो। सरताज अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे चढ़कर सबसे पहले कुरैश मक्का को, अपने कौम के लोगों को क्या दावत दी थी? या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगो, तुम सब इस बात का इकरार कर लो और ये पढ़ लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। जब ये पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें अरबो अजम का मालिक बना देगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा नहीं। उन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार किया। क्यों इनकार किया? इसलिए कहने लगे आ इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइर मजनून। माअज़ल्लाह, जो अभी चंद मिनट पहले कह रहे थे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप बड़े हसीन हैं, बड़े बेहतरीन हैं, आप जैसा आज तक हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जो ही आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो बड़ी बातें करने लगे, बड़े बुरे अलकाब देने लगे। शायर भी कहा, साहिर भी कहा, मजनून भी कहा, कज़्ज़ाब भी कहा, और कहने लगे हम इस शायर और मजनून के पीछे लग के अपने उन
الہوں کو، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہم نے یا ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ ابھی آپ نے واضح الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو چھوڑو۔ چھوڑنے کے معنی انہوں نے کہاں سے اخذ کیے، کہاں سے لیے؟ لا الہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ لفظ لا، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف الا اللہ، اکیلا اللہ ہی۔ لیکن یہ تو ہمارے مسلمان ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ کر بھی رہے ہیں۔ کاش لا الہ الا اللہ کے معنی، مطلب اور صحیح مفہوم کو ہم سمجھ لیتے۔ جب سمجھ کر پڑھتے تو یہ ساری خرافات اور بدعات اور شرکیہ کام کبھی اللہ کی زمین پہ نہ ہوتے۔ کسی اللہ والے نے لا الہ الا اللہ کے معانی اس طرح سمجھائے ہیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ، ہر ایک دا مالک اللہ ہے، ہر ایک دا مالک اللہ ہے، تو اسے تے رکھ تسلا ہے، چھڑ غیر اللہ دا پلا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک دا مالک مولا ہے، او دے اگے ہر کوئی ہولا ہے، کیوں پا بیٹھائیں ایویں رولا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او دے ذات جہی کوئی ذات نہیں، او دے بات جہی کوئی بات نہیں، او دے جات جہی کوئی جات نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او دے باجوں کوئی بھی ماردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او کتے تیاں دیتے جاندہ ہے، کتے پتر نرے اتاندہ ہے، تے کتے رلوی بارش پاندہ ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تے جڑے تیریاں چھولیاں پردے نے، جاتے ہیں نا در بدر اوروں سے اولاد مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے، اور سوچ یہ کہ ہماری یہ خالی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ جڑے تیریاں جھولیاں بھر دینے، پھر اونا دے کیوں مر دینے، اے سب جھوٹیاں گلاں کر دینے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ چھڑ غیر اللہ دا پلا ہے، جے دیوے تے دیوے اللہ ہے، چھڑ غیر اللہ دا پلا ہے، جے دیوے تے دیوے اللہ ہے، تو اسے تے رکھ تسلا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے تم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے پکارو، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں اور تمہاری حاجات کو پورا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں
تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین عرش عظیم سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کے اندر اعلان فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو اپنے در پہ بلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں حل من مستغفر، حل من مسترزق، حل من مستشفع، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آنسو بہو، مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا، اللہ فرماتے ہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ بوہے غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل نو حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے سب سے پہلے مشترکہ دعوت اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سیدنا صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود سے فرما رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، اس اللہ نے تمہیں مٹی سے زمین سے پیدا کیا اور پھر زمین میں ہی تمہیں آباد کیا، زمین کے اندر سے ہی وہ تمہارے کھانے پینے کے لیے اناج اور خوراک پیدا کر رہا ہے، لہٰذا جو تم پہلے کر چکے ہو اس سے استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے دعائیں کرو، اس سے مانگو، ان ربی قریب مجیب۔ میرا رب کوئی دور نہیں، وہ قریب بھی ہے اور اپنے در پہ آنے والوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ کتنے اچھے اور احسن انداز میں اللہ کے پیغمبر اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا دیکھو اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ کیا یہ جو تم نے زمین کے اوپر خوبصورت مکانات بنائے ہیں اور پہاڑوں کو تراش تراش کے تم نے پہاڑوں کے اندر مضبوط اور محفوظ گھر بنا رکھے ہیں، یہ کیسے، کس طرح؟
جب قوم عاد نے سنا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے، انہوں نے پہاڑوں کے اوپر، ٹیلوں پر، اونچی جگہوں پہ اپنے گھر بنائے۔ جب اللہ نے ان پہ طوفان بھیجا وہ بھی ہلاک ہو گئے، تو قوم سمود نے سوچا کہ قوم عاد چونکہ پہاڑوں کے ٹیلوں کے اوپر رہتے تھے، ان کو اڑا دیا گیا۔ اب انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے نا پہاڑوں کے اندر محفوظ گھر بنائے اور مضبوط قلعے بنائے، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت، یہ صلاحیت دی تھی۔ آج کل تو یہ کام بڑا مشکل ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا بعد میں آنے والوں کو، تم جہاں بھی پہنچ چکے ہو اپنے آپ کو اتنا مضبوط، اتنا کاریگر، اتنا ماہر نہ سمجھو، تم سے پہلے بھی آئے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، مشینیں ہیں، لیکن پہلوں کے مقابلہ میں تم 10واں حصہ بھی نہیں ہو، تم 10واں حصہ بھی نہیں ہو۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا تم دیکھتے نہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی تھے، باغات بھی تھے، کھیتیاں بھی تھیں، اور ان کے باغات اور کھیتیوں کے اندر وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، چشمے بھی تھے اور نہریں بھی رواں دواں تھیں، ہر قسم کی سہولت ان کے پاس تھی، تمام ضروریات زندگی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا، لیکن ان کی بد نصیبی اور بد قسمتی کہ انہوں نے اپنے مالک کی ناشکری اور نافرمانی کی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو الٹ قسم کے جوابات دینے لگے۔ قوم عاد نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ قوم عاد نے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کو جواب دیا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دن رات جو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے خلاف بولتا رہتا ہے نا، ان میں سے کسی نے ناراض ہو کر تجھے اپنی پکڑ میں لے لیا ہے، اور معاذ اللہ تو مجنون ہو گیا ہے، تیرا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء،
تجھ پہ ان میں سے کسی ایک کی پکڑ آ گئی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات ہے نا تو میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں ان سب سے بیزار ہوں، بری ہوں، میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ان سب کو بلا لو، خود بھی مل جاؤ، اور میرے خلاف تم جو چال چل سکتے ہو چل لو، جو کر سکتے ہو کر لو، تم اور یہ سب مل کر میرا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی توکلت علی اللہ، میرا توکل، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا، اور قوم نے یہ جواب دیا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اے صالح علیہ السلام، آج تک ہم تجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑا عقل مند، بڑا دانا، بڑا دانشور سمجھتے تھے۔ کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تجھ پہ ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، اس سے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن یہ تو نے ایک دم کیا کہنا شروع کر دیا کہ ان سب کو چھوڑ دو، اپنے بڑوں کے پیچھے نہ لگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو پکارو اور میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ انہوں نے بھی یہی کہا معاذ اللہ کہ تو مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں ایسے ہی تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا، ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے اور نشانی دے کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے دکھا وہ نشانی، کیا نشانی ہے؟ اور مطالبہ بھی خود ہی کر دیا، اگر تو سچا ہے نا تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا ایک دم یہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئے، پھر مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ضدی اڑیل قوم ہے، نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر بھی پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، پہاڑ پھٹ گیا، ان کے دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی اونٹنی باہر نکل آئی جو ان کے تمام جانوروں سے زیادہ بڑی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب باری مقرر کر لو، جو چشمے ہیں ان میں سے ایک دن پانی یہ پینے کے لیے آئے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور، اور خبردار اس کا کوئی نقصان نہ کر بیٹھنا، اسے نقصان نہ پہنچانا،
ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم کی بد نصیبی، بد قسمتی، انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو تیار کیا، اس اونٹنے پہ حملہ کر کے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ان کی بستی میں 9 آدمیوں کی، 9 اوباش غنڈوں کی ایک تنظیم تھی، ایک ٹیم تھی۔ وہ جمع ہوئے اور کہنے لگے اونٹنے پہ بھی حملہ کر کے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں بلکہ رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پہ بھی حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ بعد میں صبح کے وقت اگر اس کے وارث ہم سے کوئی بات کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو قتل گاہ پہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہی کام ہو رہا ہے نا آج کل، جرم کر کے خود بھی چھپتے ہیں اور اپنے جرائم کو بھی چھپاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اللہ سے کیسے چھپو گے؟ وہ تو ہر وقت تمہاری ہر حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے، اس سے کیسے چھپو گے؟ اس سے چھپ کر دکھاؤ ذرا۔ لیکن ان بد نصیبوں نے، بدبختوں نے اونٹنے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور سیدنا صالح علیہ السلام پہ اور ان کے گھر والوں پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے عذاب آیا قوم عاد پر، فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد، ہم نے ان پہ تیز اور ٹھنڈی ہوا کو بھیجا۔ ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے جو ہواؤں کے مخزن ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو رکھا ہوا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سوراخ کیا۔ کتنا سوراخ؟ جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے۔ انگوٹھی کا حلقہ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی زیادہ بڑا تو نہیں، آدھی انچ بھی نہیں، لیکن ہوا اتنی تیز، اس میں اتنا پریشر، اتنا طوفان بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پہ چلتی رہی۔ اس نے ان کو اٹھا کر آدھ آسمان تک لے جا کر زمین پہ پھینکا اور وہ ایسے گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھجور کے لمبے لمبے کھوکھلے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہم نے ان میں سے باقی کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، ایک بھی نہ بچا۔ جو کہتے تھے نا من اشد منا قوہ، ہم جیسا کون ہے، سب سے طاقتور تو ہم ہیں۔ فرمایا وہ ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور یہ قوم سمود، اللہ فرماتے ہیں ان پہ بھی عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ جب قوم سمود پہ ہمارا عذاب آیا، ہم نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ برحمت منا، ہم نے انہیں بچایا اپنی رحمت کے ساتھ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ اور رہی قوم سمود، فرمایا صرف ہم نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے چیخ لگائی، یا جیسے بادل گرجتا ہے، بادل میں سے ایک کڑک کی آواز آئی، وہ اس آواز کو ہی نہ برداشت کر سکے، ان کے جگر پھٹ گئے اور دوڑے اپنے گھروں کی طرف جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر محفوظ اور مضبوط بنا رکھے تھے۔ جب ان گھروں میں داخل ہو گئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ ان کے گھر ہی ان کے اوپر گر گئے، کیونکہ ہم نے ایک زلزلہ بھی بھیج دیا۔ ان پہ دو طرح کے عذاب آئے تھے، پہلے چیخ آئی، اپنے مکانوں میں گھسے، پھر زلزلہ آیا اور وہ مکانات ہی ان کے پھٹ گئے اور ان کے اوپر گر گئے، اور گھٹنوں کے بل ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے تھے۔ اور جگہ فرمایا کأنہم کحشیم المحتضر، جیسے کھیت کے چاروں طرف ایک باڑ لگائی جاتی ہے نا، آہستہ آہستہ وہ باڑ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہ مضبوط قد آور لوگ ایسے گرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صالح علیہ السلام پھر ان کو مخاطب کرتے ہیں، قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہارے پاس آ کر تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم ہمدردی کرنے والوں اور خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ کسی مبلغ، کسی واعظ، کسی اللہ والے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج تمہارا یہ انجام ہوا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے، تیز ہوا چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ پریشانی کی وجہ سے سرخ ہو جاتا، آپ گھبرا جاتے، آپ ڈرنے لگتے، اور زبان سے فرماتے اللہم اجعلہا رحمہ ولا تجعلہا عذابا، اللہ اس بارش کو، اس ہوا کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا، بلکہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ یہ فرمایا اس لیے کہ پہلے ایک قوم یعنی قوم عاد تیز ہوا اور بادل کو دیکھ کر شروع میں بڑے خوش ہوئے،
اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، اس بارش سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، بارش برسے گی، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن وہی اللہ نے ان کے لیے اس کو عذاب بنا دیا۔ اس لیے جب ہوا چلے، بادل آئے تو پڑھا کرو اللہم اجعلھا رحمہ ولا تجعلھا عذابا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک